نماز جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت خاص بات ہے، خود بھی سنے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سستی اور کاہلی کی بنیاد پر 3 جمعوں کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ افروز ہو رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے باز رہو ورنہ اللہ تمہارے دل پر مہر لگا دے گا اور تمہارا شمار غافلین میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ چھوڑنے والوں کو تنبیہ فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جمعہ چھوڑا وہ اللہ کے ہاں ایسی کتاب میں منافق لکھا جائے گا جو نہ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اب ان احادیث کو سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جمعہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے آج ہی نیت کریں کہ آج کے بعد ہمارا کوئی جمعہ نہیں چھوٹے گا، اور جو پیچھے جمعے چھوٹ چکے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ شیطان کربلا میں کھڑا ہو کر نہ حضرت امام حسین کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو تو غور سے آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا، سجدے سے کبھی میں انکار نہ کرتا اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب پانی سے گزرا کرو یا کسی پل سے گزرا کرو تو کثرت سے سورۃ کوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے بھی پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرو گے تو صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ دعا نصیب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جاتا ہے تب انسان کے پاس دعا ہی ایک ایسی چیز بچتی ہے جو انسان کا نصیب بدل دیتی ہے۔ تو میری آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کو سدا آباد رکھے اور ہمیشہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ایک دفعہ اس کو شیئر کر کے بھی ضرور جائیے گا۔ اگر یہ 3 باتیں چھپا کر نہیں رکھی تو پچھتانا پڑے گا۔ اسلام میں کچھ چیزیں سب کو بتانے کی نہیں ہوتی بلکہ چھپانا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن کون کون سی جاننے سے پہلے اگر آپ بھی ثواب کی نیت سے لائک کر کے کامنٹ میں لکھیں گے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ پہلی چیز ہے اپنا رزق اور مال۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے رزق یعنی روزی کو چھپا کر رکھو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں بہت سے لوگ جلن رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی نظر تمہاری برکتیں چھین سکتی ہے۔ دوسری چیز اپنے اگلے پلانز۔ امام علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مقصد کو تب تک چھپا کر رکھو جب تک وہ پورا نہ ہو جائے، کیونکہ ہر کوئی تمہاری ترقی نہیں چاہتا۔ تیسری چیز ہے اپنے گناہوں کو۔ اگر اللہ نے تمہارے کسی گناہ کو چھپایا ہے تو خود اسے اجاگر مت کرو۔ قرآن میں ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اگلی بار سوچو، کیا ہر چیز سب کو بتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 بہت ہی خوبصورت احادیث پلیز ضرور سنیے گا اور سکپ بالکل مت کیجیے گا۔ ہمارے نبی پاک نے ایسی عورتوں کو جنت کی بشارت دی ہے جن کے نابالغ 1، 2 یا 3 بچے فوت ہو چکے ہوں پھر اس نے اس پر صبر کیا ہو۔ آپ نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ سورۃ دخان کی تلاوت کرنے والا بخشا ہوا ہے۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی شخص نے نماز فجر کے بعد سورۃ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھا تو اس دن اسے کوئی گناہ نہیں پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص صلاح میں پہل کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس بھی چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے بھی میری حدیث کو سنا اور ویسے ہی آگے پہنچا دیا وہ قیامت میں میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ لو گارنٹی لے لو مجھ سے جنت کی، میں تمہیں ضمانت دے دیتا ہوں جنت کی۔ 6 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ کون سی؟ فرمایا کہ تو جب بھی بات کرو سچ بولنا، اور جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے صحیح کر کے ادا کرنا، اور فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی نظروں کو نیچا رکھنا، اور فرمایا کسی بندے پر اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کرنا۔ یہ تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہماری تربیت فرماتے، حضور سچ کی طرف ہمیں بلاتے، اور حضور فرماتے ہیں جو سچ ہے نا، سچ یہ تمہیں بچا لے گا۔ سچ اطمینان قلبی ہوتا ہے، جھوٹ بول کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔